سنت. اور یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ عز و جل ہمارے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار نصیب فرماتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اسی ماہ کی 29 جون کو بروز بدھ بعد شاہ اور رات کے 11 بجے سے لے کر صبح سحر تک انشاءاللہ مجلس معراج النبی کا انعقاد ہوگا. آپ سب کو دعوت. اس میں انشاءاللہ معراج کے حوالے سے گفتگو ہوگی اور دیگر علماء کرام اور دیگر نعت خواں حضرات انشاءاللہ حضرت معمول تشریف لائیں گے. اللہ رب العزت اس کی بھی حاضری ہم سب کو صحت عافیت کے ساتھ نصیب کرے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اطاعت نصیب فرمائے. یہ ماہ مبارک اس نسبت سے بھی بڑا معروف ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی اور عظیم اللہ کے دوست خواجہ خواجگان حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری حسنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال، یوم وفات، یوم عرس بھی ہے. اور ہم سب اہل نسبت کسی بھی بزرگ سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن ہمارے لیے تمام بزرگان دین، تمام اولیاء کرام جو اللہ کے دوست ہیں وہ ہمارے بھی رہبر و رہنما ہیں. اس لیے ہم ان تمام بزرگوں کی یقیناً تعظیم و تکریم کرتے ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی سلسلے سے ہو. جیسا کہ ہم نے ایک شعر سنا تھا یا پڑھا تھا کہ کہیں غوث ہیں، کہیں خواجہ ہیں، کہیں داتا ہیں، کہیں رضا ہیں، کہیں اہل نقشبند ہیں، کہیں اہل سہرورد ہیں، کہیں اہل قلندر ہیں، تو کہیں رفائی ہیں. تمام سلسلے، یہ تمام سلاسل، یہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں، ان سب کا منبع اور ان سب کا جو مرکز ہے وہ سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہونا ہے. ایک بزرگ اس کو کہتے ہیں کہ جو عمر میں بڑا ہوتا ہے، اس کو بھی ہم بزرگ کہہ دیتے ہیں. بھائی ہمارے خاندان کے بزرگ، ہمارے خاندان کے بڑے. اور ایک بزرگ تقوی و طہارت ہوتا ہے، اور ایک بزرگ وہ ہوتا ہے کہ جس کو قرب مصطفیٰ حاصل ہوتا ہے، اور جس کو جتنا زیادہ قرب مصطفیٰ ہوگا اتنے ہی وہ رب کے قریب ہوگا. کیونکہ یہ آخری سیڑھی ہوتی ہے قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جس کے بعد پھر انسان، پھر وہ مسلمان، پھر وہ اللہ کا نیک بندہ صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ایسا مگن ہوتا ہے کہ اس کو اپنے تن من کا بھی خبر نہیں. اور قرب الہی سے پہلے قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر قرب مصطفیٰ سے پہلے بڑی بڑی اہم منزلیں ہیں. شاداب جی بھیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. انشاءاللہ رجب المرجب میں آپ کو ایک ایسے تبرک کی زیارت ہوگی جو آپ نے آج تک نہیں دیکھی. اکثر ایسا ہوتا ہے، اور کئی چیزیں ہم نے ایسے زیارت کرائی الحمدللہ، بتا نہیں رہا. اور بالکل اصلی حالت، یہ نہیں کہ کوئی اور.
اور نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مبارک کی زیارت الحمدللہ کئی دفعہ آپ کر چکے، کرتے رہیں گے، اور دیگر چیزوں کی بھی، لیکن وہ ایک عجیب چیز ہے، وہ ہمارے شاہ صاحب لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ اپنے جتنے بھی ممکنہ دوست احباب رشتہ دار ہیں ان کو کہہ دیں کہ ایک دفعہ وہ زیادہ کر لیں اور آنکھوں میں اس کو بوسہ دے دیں، آنکھوں سے اس کا، اور سر کا تاج بنا لیں، تو قیامت میں بھی اس کے زیر سائے رہیں گے۔ کچھ سمجھنے والے سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ رات کو 1 بجے کے بعد پھر اس کی آپ کو ہم زیارت کرائیں گے۔ اسی نسبت سے بات ہو رہی ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کیسے حاصل؟ اطاعت بھی لازم 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 ہے، اور یقیناً کہیں پہ بھی جب گفتگو ہوگی طریقت کی یا تصوف کی تو شریعت سب سے پہلے، اور شریعت کا علم بھی سب سے پہلے، اور شریعت کی پابندی بھی سب سے پہلے۔ شریعت کی پابندی ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے آپ کے اوپر اگر بدن پر کپڑا نہ ہو تو آپ ننگے، کپڑے پہننے کے بعد نماز پڑھیں گے، ننگے بدن میں نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ایسا مسئلہ ہو جائے خدا نہ خواستہ کہ آپ کو کپڑے میسر ہی نہ ہو، وہی بات دیگر ہے، کیوں پھر شریعت ختم ہو جاتی ہے، وہ بات دیگر ہے۔ لیکن نماز کی شرط میں پہلی چیز شریعت کی کیا ہے بدن کے لیے؟ وہ ہے آپ کا بدن کا چھپانا۔ بدن آپ کو چھپا لیتا ہے، کپڑے چھپا لیتے ہیں بدن کو، وضو چھپا لیتا ہے آپ کے گناہوں کو۔ اگر غلط میں ہوں تو حضور کی حدیث آپ کے سامنے کہ جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ کے گناہ جھڑتے ہیں، اور ہمارے امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا وہ مقام و مرتبہ تھا کہ وضو کرنے والے کو اگر دیکھتے تو بتا دے تم نے کون سے گناہ کی۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ میں کہوں گا ڈاکٹر کیسے کہہ دیتا ہے کہ یہ آپ کو مرض ہے، یہ مرض ہے، یہ مرض ہے؟ ڈاکٹر کیسے کہہ دیتا ہے کہ یہ وائرس ہے، یہ وائرس ہے، یہ وائرس ہے؟ جب ڈاکٹر بتا سکتا ہے کہ آپ کو کس وائرس کی بیماری ہے تو ہمارے اللہ بتا سکتے ہیں کہ تم نے کون سا گناہ کیا تھا۔ تو وضو اور غسل ہمارے جسم کے گناہوں کو چھپاتے ہیں، اور غسل کرتے رہو تو یہ چھپی ہوئی چیز بھی غائب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نماز کے دوران جو وقفہ ہے، اور جس نے وضو کر لیا اس کے نماز کے دوران کی گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما۔ وہ کیوں کہ آپ نے آنکھ سے کیے ہوں گے یا کان سے کیے ہوں گے یا زبان سے کیے ہوں گے یا ہاتھ سے کیے ہوں گے، جب وضو کریں گے تو یہی سارے عادت ہوئے بھی جاتے ہیں، یہ سب عادت ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا رب قدیر رب کریم ہے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے دلہ سے ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ایسے ہی پانی سے بہا دیتا ہے، چھوٹے گناہوں کو ایسے پانی سے بہا دیتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے
کہ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نماز سے نماز کے دوران، اور جب کوئی گناہ کوئی کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو کہتا ہے کہ ابھی گناہ لکھنا مت، ابھی لکھنا نہیں، ابھی یہ بندہ میرے سامنے رجوع کرے گا، ابھی یہ بندہ میرے سامنے آئے گا نماز کے لیے، اور نماز سے پہلے یہ جب وضو کرے گا تو میں اس کے گناہ دھو دوں گا، لکھنا مت، لکھنا مت۔ کتنا کریم ہے ہمارا۔ اس طریقے سے وضو جو ہے اور غسل یہ ہمارے بدن کے گناہوں کو اس طریقے سے چھپاتے بھی ہیں اور دھو کے بہا بھی لیتے ہیں۔ اس کے بعد رہ جاتی ہے روح، یہ کیا تھا؟ دو چیزیں ہو گئی آپ کی، ایک جسم کا ظاہری ڈھانپنا ہو گیا، اپنے کپڑوں سے ڈھانپ لیا آپ نے وضو غسل کیا، گناہوں کو بہا دیا، اب آپ کو اوڑھنی ہے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مومن کی فلائٹ شروع ہو جاتی ہے۔ مومن کی فلائٹ شروع ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے جہاز اڑنے سے پہلے دروازے بند کر لیتا ہے، فالتو لوگوں کو نیچے اتار دیتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ گراؤنڈ کا اسٹاف اتر جائے، اب ہم اڑنے والے، اس کو اتار دیا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے وضو سے اتار دیا اس کو، گراؤنڈ اسٹاف کو ہم نے وضو سے اتار دیا، اور جب گراؤنڈ اسٹاف اتر جائے دروازے بند، آپ نے اللہ اکبر کہا، دنیا سے رابطہ ختم۔ اور جب دنیا سے رابطہ ختم اور جہاز کا دروازہ بند، جہاز نے کیا اسٹارٹ، انجن کو کیا اسٹارٹ۔ ابتدا میں وہ تھوڑا سا رینگا، پھر وہ دوڑا، پھر وہ اور تیز دوڑا۔ اس تیز دوڑنے کے دوران اس نے پروں کے اندر ہوا بھرتا چلا گیا، بھرتا چلا گیا، بھرتا چلا گیا، بھرتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ ہلکا ہو گیا اور ہوا میں اڑنے لگا۔ کوئی جہاز کی رفتار کچھ ہوتی ہے، کسی کی کچھ ہوتی ہے، کوئی 10,000 بلندی پر اڑتا ہے، کوئی 20,000، کوئی 30,000، کوئی 40,000، کوئی اس سے بھی اونچا اڑتا ہے یہ اڑان جہاز کی۔ ایک مومن کی نماز پہ جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی بھی رفتار ایسے ہی آگے جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اب سوچیے کہ نماز کتنی اعلی عبادت ہے۔ نماز سوچیے کتنی اعلی عبادت ہے، اور ہر جہاز کی ایک منزل مقصود، کراچی سے لاہور، کراچی سے اسلام آباد، کراچی سے کویت، کراچی سے جدہ، کسی کی کراچی سے مدینہ۔ اب تو ڈائریکٹ فلائٹ مدینے بھی جاتی ہے نا، غالباً ابھی مکے ڈائریکٹ نہیں جا رہی ہے فلائٹ، لیکن مدینہ ڈائریکٹ جا رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاؤ، خود انہوں نے ڈائریکٹ مدینے پہنچا دیا ہمیں۔ یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاؤ، تمہاری فلائٹ تو ڈائریکٹ ہمیں مدینے میں سے جا رہی ہے۔ تو حق تو یہی ہے، پہلے مدینے پہنچو گے اور یہاں کی طرف پہنچو گے نا۔ پہلے مدینے پہنچو
ہو گئے. تو چنانچہ امام غزالی جیسے امام محقق اور فلسفی اسلام فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تصور باندھو، ایسا تصور باندھو، ایسا تصور باندھو کہ جیسے وہ تمہارے بالکل سامنے موجود ہیں. امام غزالی بریلوی تو نہیں ہے نا؟ آج سے 900 سال پہلے کے عالم دین ہے. کتنے؟ 900 برس. بریلوی تو نہیں ہے نا؟ تو امام غزالی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نماز کے اندر اور بالخصوص جب اتحیات میں بیٹھو، ارے جس پر درود پڑھ رہے ہو اس کا تصور تو پہلے باندھو. کیا بغیر تصور کسی کو آپ سلام کرتے ہیں؟ اگر آپ کہتے بھی ہیں تو سلام صاحب اپنے فلاں آدمی کو، میری ان سے دوستی ہے، میں کہوں فلاں صاحب کو سلام کہیے گا، تو یہ ان کو جانتے ہیں، میں بھی ان کو جانتا ہوں، تبھی تو کہوں گا نا. تو امام غزالی فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے کہ اتنا تصور باندھ لو، جب تصور کامل ہو جائے تب کہنا السلام علیکم نبی ہو رہا. یہ تو ہم کر نہیں سکتے. کاش کہ مرنے سے پہلے ایک دفعہ زندگی میں ایسا لمحہ ایک دفعہ بھی اگر ایسا ہو جائے کہ ہم عین نماز کی حالت میں ہیں، ہماری پرواز جاری ہے، فلائٹ جاری ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات کے معنی یہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. فلسفہ یہ ہے اس کے اندر. ویسے تو یقین ہمارا ہاتھ پہنچ جائے گا مرشد کے ذریعے، وہ بھی یہ حق ہے. لیکن امام غزالی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایسا تصور باندھ لو اتحیات پڑھتے وقت کہ بس تمہارے رسول کے درمیان کوئی حجاب نہیں، اور جب تصور کامل ہو جائے تو حضور پر سلام بھی پڑھو، حضور پر درود بھی پڑھو. صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب تم یہ درود و سلام پڑھو گے تو اب تم کو قرب مصطفیٰ حاصل ہو گیا. یہ ہے قرب مصطفیٰ، یہ ہے قرب مصطفیٰ. اور اس سے آگے چلو، آگے بھی چلتے ہیں ہم آگے، اور ہم تو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے اور یقین ہے کہ زندگی میں وہ ایک دفعہ ہماری اس طریقے سے ہمارے رسول سے ملاقات کرا دے گا. یہی اس ساری مجلسوں کا مقصد اور محور ہے. کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ جا کر پڑھ لیجیے. علم سے الناس تک ترجمے بھی موجود ہیں، علم سے الناس تک بہت ساری تفاسیر بھی موجود ہیں. پڑھ کر کوئی بن جائے ولی، پڑھ کر بن جائے ولی. اس کا مطلب تو یہ ہے مدرسے کا ہر فارغ و تحصیل پھر ولی ہے. اس کے معنی تو یہ ہوئے نا بھائی، وہ لوگ ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، وہ لوگ تفسیر بھی پڑھتے ہیں، وہ تمام حدیث بھی پڑھتے ہیں. تو اگر یہ سب پڑھ کر عالم جو ہے وہ ولی بن جاتا ہے تو پھر سارے کے سارے ولی ہیں.
لیکن دنیا میں ایک وقت میں 354 سے زیادہ ولی نہیں ہوتے. مقام ولایت پر ان 354 میں 300 عام اہل اللہ ہوتے ہیں ولی، اور 54 بہت خاص الخاص ہوتے ہیں، باقی پھر ریزرو میں ہوتے ہیں، مومنین مومنات میں سے چنے جاتے ہیں. تو بات ہم آگے نہیں چلیں کیونکہ بات خود مصطفیٰ تک تو آ گئی. اور امام غزالی نے فرما دیا کہ جب تمہارا رابطہ ہو جائے تصور کے ذریعے تمہارے رسول سے تو پھر کہو السلام